بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا فانی وائبس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ بایزید بسطامی پارٹ 2۔ چونکہ وہ اس قسم کے کلمات حالت وجد کے دوران استعمال کرتے تھے، لہٰذا علماء کرام نے ان کا محاسبہ سر انجام دیا۔ سعود مفتی: چونکہ وہ اس قسم کے کلمات حالت وجد کے دوران استعمال کرتے تھے، لہٰذا علماء کرام نے ان کا محاسبہ سر انجام دیا اور وہ 7 مختلف مواقع پر بسطام سے جلاوطن کیے گئے، اور ان کی یہ جلاوطنی مختصر عرصے پر محیط تھی۔ تاہم ان دعووں کی وجہ سے وہ صوفی ازم کی تاریخ میں شہرت کے حامل بن چکے تھے اور بخوبی جانے پہچانے جاتے تھے۔ وہ اولین ہستی تھے جنہوں نے اپنے صوفیہ تجربہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج رات کا سفر کی دوبارہ تعمیل سر انجام دی، اور ان کی خدا کے تخت تک رسائی معراج کی داستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خواب میں وقوع پذیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میری روح کو آسمانوں میں لایا گیا تھا۔ اس نے کسی چیز کی جانب نہ دیکھا تھا، اگرچہ جنت اور دوزخ اس کے سامنے لائی گئی تھی، اور تب میں ایک پرندہ بن گیا اور میں نے خود مختار اور مطلق انصاف کی پرواز میں جاری رکھی، حتیٰ کہ میں تطہیر اور طہارت کے حلقے میں داخل ہو گیا، اور میں نے ابدیت کے میدان کو دیکھا، آخرت کے میدان کو دیکھا، اور میں نے توحید اور وحدت کے درخت کو دیکھا۔ میں چلا اٹھا، میرے خدا، میرے خدا، میں اپنی ناپرستی کے ساتھ میں تجھے نہیں پا سکتا، اور میں اپنے نفس سے فراز حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے فرمایا کہ اے ابو یزید، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھو، ان کے پاؤں کی گرد اپنی آنکھوں میں لگاؤ اور مسلسل ان کی پیروی سر انجام دیتے رہو۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حکایت ابو یزید سے منسوب ہے۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابو یزید، میری حقیقی مخلوق، تم مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی، مجھے وحدت کی توقیر بخشی جائے اور مجھے مقام وحدت تک اٹھایا جائے، تاکہ جب مخلوق مجھے دیکھے تب یہ کہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگرچہ میں وہاں قطعاً موجود نہ ہوں۔ یہاں پر ہم منافی اللہ کا مقام دیکھتے ہیں، اور یہ مقام ابو یزید اور ان کے بعد آنے والے صوفیہ کرام کے لیے صوفی تھیوری میں ایک مرکزی مقام کا حامل رہا۔ بایزید بسطامی نے وجد طاری ہونے کے دوران فرمایا، میں بحر ہوں جس کی گہرائی کا کوئی دروازہ نہیں، جس کا کوئی آغاز نہیں اور جس کا کوئی اختتام نہیں۔ میں خدا کا تخت ہوں، میں خدا کا حکم ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں اور یسوع مسیح ہوں۔ انہوں نے پرستش کا مطالبہ بھی کیا۔ میں خدا ہوں، کوئی خدا نہیں ہے ماں سوائے میرے، لہٰذا میری پرستش کرو۔ تاہم یہ کم تر اسرار اور بید ہیں۔ بایزید کسی قدر عظیم تر اور عجیب و غریب اسراروں اور بیدوں کے حامل تھے، اور انہوں نے ان اسراروں اور بیدوں کو ظاہر نہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے عظیم تر تجربات کے بارے میں بات کروں گا تو تم ان کو سننے کی بابت برداشت نہ کر سکو گے، لہٰذا میں نے تمہیں کم تر نوعیت کے حامل اسرار اور بید بتائے ہیں۔ بایزید بسطامی نے بیان کیا، میں خدا نہ خدا کی جانب گیا اور ایک میرے لیے چلایا۔ جب کسی نے درویشوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا بایزید یہاں ہے، اس کا جواب، کیا ماں سوائے خدا کوئی یہاں ہے؟
درویش بایزید بسطامی کا روحانی سفر جیسا کہ جلال الدین رومی کی مثنوی جلد نمبر 4 میں بیان ہے، ایک دلچسپ احاطہ پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مشہور درویش بسطامی اپنے پیروکاروں کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ میں بذات خود خدا ہوں۔ روحانی تحائف کا حامل وہ شخص اس کے علاوہ آشکار ہوا اور کہا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سب پرستش کرو۔ اگلی صبح جب اس کی وجد کی حالت رخصت ہو چکی تھی، اس کے پیروکاروں نے کہا کہ آپ نے یہ اور یہ کہا تھا جو بے دینی، دہریہ پن اور کفر پر مشتمل تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر دوبارہ میں نے یوں کچھ کہوں تم مجھے اپنے چاقوؤں کے ساتھ ہلاک کر دینا۔ خدا مجھ سے آزاد اور خود مختار ہے، میں جسم میں ہوں۔ اگر میں دوبارہ یہ سب کچھ کہوں تم مجھے ہلاک کر دینا۔ جب اس مقدس شخص نے یہ عندیہ دیا، سب کے ہر ایک پیروکار نے اپنا چاقو تیار کر لیا۔ دوبارہ اس پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی اور اس کا فرمان اس کے ذہن سے نکل گیا، بایزید نے اس قسم کے کلمات ادا کرنے شروع کیے اور اس نے پہلے سے بڑھ کر کفریہ کلمات ادا کیے۔ اس کے پیروکار خوف و ہراس کے ساتھ پاگل دکھائی دینے لگے اور انہوں نے اس مقدس جسم میں اپنا چاقو پیوست کر دیے۔ جس کسی نے بھی شیخ کے جسم پر چاقو کے ساتھ ضرب لگائی، اس کے اپنے ہی جسم میں زخم لگے اور شیخ محفوظ رہا۔ پیروکار مرید زخمی ہوئے اور خون میں نہا گئے۔ جس کسی نے بھی شیخ کے گلے پر زخم لگایا، اس کا اپنا گلا کاٹ گیا۔ جس نے اس کی چھاتی، سینے پر زخم لگایا، اس کا اپنا سینہ زخمی ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ البسطامی نے صوفی ازم کو نئے نظریات عطا کیے جو صوفیانہ تجربے کے اظہار کے لیے بامانی ثابت ہوئے، اور انہوں نے پہلے سے موجودہ کچھ صوفی آئیڈیاز کی تشریح بھی سر انجام دی۔ وہ غالباً اپنے دور کے عظیم ترین صوفی بزرگ تھے۔ ابو یزید اور جنید بغدادی سیادت ضائفہ کہلائے، کمیونٹی کے سربراہ، برادری کے سربراہ۔ 9ویں صدی بعد از مسیح کے آخری حصے میں وہ 10ویں صدی بعد از مسیح کے آغاز میں وحدت الوجود کا عنصر پہلی مرتبہ قطعی طور پر منظر عام پر آیا تھا۔ یہ ایک قابل ذکر امر ہے کہ بایزید اور جنید دونوں ایرانی تھے اور غالباً انہوں نے ہی اس عنصر کو صوفی ازم میں شامل کیا تھا، کیونکہ یہ آئیڈیا ان کے ملک میں موجود تھا۔ اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایرانی صوفی بزرگ ہی تھے جنہوں نے صوفی ازم میں وحدت وجود کے عنصر کو شامل کیا تھا۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ صوفی ازم کی دیگر صورتوں سے بھی عیاں ہے، توکل یا وحدت الوجود کی جانب پیش قدمی نہ ہی طوالت کے حامی ہے اور نہ ہی مشکلات کی حامی ہے۔ یہاں حسین بن منصور الحلاج کے بارے میں ذکر کرنا خارج از بحث نہ ہوگا۔ وہ 10ویں صدی کے آغاز کے صوفی بزرگ تھے۔ انہیں 922 بعد از مسیح میں خلیفہ المقدر کے عہدے میں سزائے موت سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے انا الحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ بلند کیا تھا۔ چینل کو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔